والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے. آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حضرت سیدنا احمد بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ایک شخص نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں ہیں، جنتی تاج پہنا ہوا ہے، جنتی لباس پہنے ہوئے ایک مسجد کے محراب کے پاس کھڑے ہیں. اس شخص نے آپ سے آپ کا حال دریافت کیا تو فرمانے لگے کہ اللہ پاک نے مجھ پر بڑا کرم کیا، مجھے جنتی تاج پہنایا، جنتی لباس پہنایا. آپ اس شخص نے آپ سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ فرمانے لگے کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے کثرت سے نبی کریم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا تھا، اللہ عز و جل نے اس کی برکت سے مجھے یہ مقام عطا فرمایا. آئیے روزہ دار کے کچھ فضائل سنتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عموماً ہر نیکی کا بندہ 10 سے 700 گناہ تک ہوتا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا ثواب اللہ عز و جل بندے کو خود عطا فرماتا ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں. نمبر 1، روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ پاک کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. نمبر 2، روزہ دار کو افطار کے وقت اللہ پاک سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور اس کی حد کو پہنچتا ہے یعنی افطار کے وقت کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے ساتھ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. نمبر 2، جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور بعض اس نیت سے کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کروں گا، اللہ پاک اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا. نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک جنت میں اس کے لیے سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے. اللہ عز و جل سے دعا کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنی